ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے کہنا ضروری ہے کہ چین کے اندر بھی جو چین کی حکومت نے بڑا تعاون کیا، جو $2 بلین چین کے ری رول کرنے تھے وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ری رول کر دیں گے۔ اس کے ساتھ سعودی عرب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنے آنے والے لونز بھی ری رول کر دیں گے۔ تو پاکستان کی فنڈنگ ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو گئی ہے۔ دو چیزیں ہم نے کی تھی جو IMF چاہ رہا تھا کہ جس کے اندر ہمیں کلیئرٹی لا دیں، اور جب آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے امپورٹ کی، خاص طور پر نان اسینشل چیزوں کی امپورٹ پہ بین لگایا تھا، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ 2 مہینے کے لیے ہے۔ اب 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور امپورٹ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو IMF بھی یہ چاہتا تھا، اور 3 مہینے کے بعد WTO کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے، اور ان سب کی بھی آپس میں تعلق ہوتا ہے، IMF WTO FATF وغیرہ کا۔ تو IMF بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم ووٹ کی میٹنگ سے پہلے بلکہ اس سے پہلے یہ بین ہٹا لیں۔ اب اس میں کچھ ہم نے تاخیر کی، کیونکہ ہم بڑے عرصے تک سوچ رہے تھے۔ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بالکل اس میں نہیں تھے، اس موڈ میں، کہ اس سوچ میں نہیں تھے کہ وہ ہم آسائش کی چیزوں کو، نان اسینشل چیزوں کو، یا خاص طور پر بالخصوص لگژری آئٹمز کو پاکستان میں آنے کی اجازت دیں۔ اور یہ بات درست ہے۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 23 کروڑ لوگوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اناج مہیا کریں۔ ہم سب اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہاں پر گندم کی شارٹیج ہے تو گندم امپورٹ کریں، اور ہم 10 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم امپورٹ کر چکے ہیں۔ کھاد کی شارٹیج ہے تو ہم 5 لاکھ ٹن کھاد امپورٹ، 2 لاکھ ٹن کھاد امپورٹ کر رہے ہیں۔ دیگر کاٹن کی شارٹیج ہے تو کاٹن امپورٹ ہوتی ہے، اور دیگر اناج، آٹے، دالیں، چنے وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں۔ ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں۔ جب ایڈیبل آئل کی شارٹیج ہوئی تھی تو خود شہباز شریف صاحب نے انڈونیشیا کے صدر کو بھی فون کیا تھا، اور ایک وزیر کو بھی بھیجا تھا، جناب مرتضی محمود صاحب کو، ہمارے انڈسٹریز کے وزیر کو، کہ آپ جائیں اور انڈونیشیا سے پھر تیل کی، گھی کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اور اس کے نتیجے میں پھر تیل کی فراہمی اور گھی کی فراہمی بھی ہوئی، اور پھر اللہ کی مہربانی سے کچھ قیمتیں بھی کم آئیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہمارے پاس اگر لمیٹڈ ڈالرز ہوں، اور ہماری ذمہ داری، اولین ذمہ داری لوگوں کے پاس یہ 23 کروڑ لوگوں کی جانوں کو، 23 کروڑ لوگوں کو روٹی دینا ہے، تو پھر ہماری چوائس بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے گاڑی منگوائیں یا ان پیسے سے آٹا منگوائیں، ان ڈالر سے آٹا منگوائیں، جو گندم منگوائیں، یا ان پیسوں سے گاڑی منگوائیں۔ ہماری چوائس بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے موبائل فون منگوائیں یا ان پیسوں سے دالیں منگوائیں۔ ہماری چوائسز بڑی آسان ہو جاتی ہیں کہ ہم ان پیسوں سے خوردنی تیل منگوائیں، کھانے پینے کا تیل منگوائیں، گھی منگوائیں، یا ہوم اپلائنسز منگوائیں، مائکرو ویو منگوائیں، یا ایئر کنڈیشنرز منگوائیں۔ تو لہٰذا ہم نے ان چیزوں کے اوپر بین لگایا تھا۔ اب چونکہ ایک یہ ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ یہ بین نہیں ہونے چاہیے، تو ہم بین ہٹا رہے ہیں، تمام چیزوں کے اوپر سے بین ہٹا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جس قسم کی میں ڈیوٹیز اور RDs لگانے اس پہ جا رہا ہوں، یہ پاکستان میں فنش گڈز کی حیثیت سے نہیں آ سکیں گے۔